زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ شاید ہی کوئی سوال اس سے بڑا ہو۔ انسانی تاریخ کے بیشتر حصے میں تقریباً ہر شخص کا یہی خیال تھا کہ زندگی کسی مافوق الفطرت ہستی کی مرہون منت ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کی کوئی اور وضاحت ممکن ہی نہیں تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ پچھلے 100 سالوں میں کچھ سائنسدانوں نے زندگی کے آغاز کی اسرار سے پردہ اٹھانے کا بیڑا اٹھایا۔ ان میں سے کچھ نے تو اپنی لیبارٹری میں زندگی کو پیدا کرنے کی کوشش بھی کی، اگرچہ ابھی تک یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن اس دوران سائنس نے بہت ترقی کی ہے۔ آج زندگی کے آغاز پر تحقیق کرنے والے سائنسدان پر اعتماد ہیں کہ وہ درست راستے پر ہیں۔ ان کے کامیاب تجربات بھی اس اعتماد کی توثیق کرتے ہیں۔ یہ کہانی انسان کی اپنے آغاز کو دریافت کرنے کی کوشش کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے اس محنت کی، اس لگن کی اور اس ذہانت کی جس کی وجہ سے جدید سائنس نے حیرت انگیز ترقی کی اور اس دوران عظیم دریافتیں کی ہیں۔ زندگی کے آغاز کی کھوج میں سائنسدانوں نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ ان میں سے کچھ سائنسدانوں پر خدا بننے کی کوشش کا الزام لگا کر ان پر لعن طعن بھی کی گئی، جبکہ کچھ دوسرے سائنسدانوں کو جابر حکمرانوں کے ظلم و ستم کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ کہانی زمین پر زندگی کے آغاز کی کہانی ہے۔ زمین پر زندگی ایک عرصے سے موجود ہے۔ ان انواع میں ڈائنوسارز شاید سب سے زیادہ مشہور ہیں، جو اب ناپید ہو چکی ہیں۔ ڈائنوسارز کی انواع کا آغاز تقریباً آج سے 25 کروڑ سال پہلے ہوا تھا، لیکن زندگی اس سے بھی بہت زیادہ پرانی ہے۔ زمین پر سب سے پرانے فاسلز تقریباً 3.5 ارب سال پرانے ہیں، جو قدیم ترین ڈائنوسارز کے فاسل سے 14 گنا زیادہ پرانے ہیں، لیکن فاسلز کا ریکارڈ شاید اس سے بھی پرانا ہو۔ مثال کے طور پر اگست 2016 میں سائنسدانوں کو 7.3 ارب سال پرانے فاسلز ملے، جو کہ مائکروبز یعنی جرثوموں کے فاسلز معلوم ہوتے ہیں۔ زیر نظر تصویر انہی فاسلز کی ہے۔ ناظرین، زمین کی کل عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ زندگی کا آغاز زمین پر ہی ہوا، جو کہ ایک معقول مفروضہ ہے کیونکہ ابھی تک زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کے آثار نہیں ملے، تو زندگی کا آغاز یقیناً زمین بننے کے بعد، لیکن ملنے والے ان فاسلز کے بننے سے پہلے ہوا ہوگا۔ ان شواہد کی بنیاد پر ہم نہ صرف زندگی کے آغاز کے وقت کا تعین کر سکتے ہیں، بلکہ اس بارے میں اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ زمین پر زندگی کی پہلی شکل کیسی رہی ہوگی۔ 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے یہ دریافت کر لیا تھا کہ زندگی کی تمام اقسام خلیات پر مشتمل ہیں۔ خلیے زندگی کی بنیادی اکائی ہیں جو مختلف جسامت اور اشکال کے ہوتے ہیں۔ خلیات کی دریافت سب سے پہلے 17ویں صدی میں ہوئی، جب جدید خوردبین ایجاد کی گئی۔ تاہم اس دریافت کے بعد سائنسدانوں کو پوری ایک صدی یہ جاننے میں لگی کہ یہ خلیے زندگی کی بنیاد ہے۔ ممکن ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ انسان مچھلیوں اور ڈائناسور سے بالکل مختلف ہیں، لیکن اگر آپ خوردبین سے مشاہدہ کریں تو انسان، مچھلیاں اور تمام جانور خلیات پر ہی مشتمل ہیں۔ اسی طرح پودے اور فنگس بھی خلیات سے بنتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ اقسام مائکرو آرگنزمز کی ہے جو صرف ایک خلیے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور بیکٹیریا ہیں جو زمین پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اپریل 2016 میں سائنسدانوں نے زندگی کے درخت کی جدید ترین کاپی شائع کی، جس میں دنیا میں اب تک دریافت کیے گئے تمام سپیشیز کو شامل کیا گیا ہے، اور اس بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا جانور کس جانور سے ارتقاء پذیر ہوا۔ اس درخت کی تقریباً تمام شاخیں بیکٹیریا پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ اس درخت کی شکل سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ زندگی کا آغاز بھی ایک بیکٹیریم سے ہی ہوا، یعنی زندگی کی تمام اقسام ایک بیکٹیریم ہی سے ارتقاء پذیر ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے آغاز کے مسئلے کو درست طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس خلیے کو صرف ان اجزاء کو استعمال کرتے ہوئے بنانا ہے جو زندگی پر 3.5 ارب سال پہلے میسر تھے۔ تو ایسا کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ تاریخ کے بیشتر حصے میں اس بات کو ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا کہ زندگی کے آغاز پر سوال اٹھایا جائے، کیونکہ اس کا جواب ظاہراً ہر شخص پر عیاں تھا۔ سن 1800 سے پہلے اکثر لوگ روحیت یعنی وائٹلزم کے قائل تھے، جس کے مطابق زندہ اشیاء میں کوئی مافوق الفطرت خاصیت موجود تھی جو انہیں بے جان اشیاء سے ممتاز کرتی تھی۔ روحیت کا تصور زیادہ تر مذہب سے منسلک تھا۔ مذہبی علماء کی مقدس کتب کی تشریح کے مطابق خدا نے زندگی کا سانس ڈال کر پہلا انسان بنایا۔ انسان کی لافانی روح بھی روحیت کی ہی ایک قسم ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہی سائنسدانوں نے بہت سے ایسے مرکبات دریافت کر لیے تھے جو صرف زندگی کے ساتھ منسوب تھے۔ ان میں سے ایک کیمیائی مرکب یوریا تھا، جو کہ جانوروں کے پیشاب میں پایا جاتا ہے، اور اسے 1799 میں دریافت کیا گیا تھا۔ اس وقت تک یہ تمام دریافتیں روحیت کے ساتھ ہم آہنگ تھیں، کیونکہ صرف زندہ اجسام ہی یہ مرکبات بنانے کے اہل معلوم ہوتے تھے۔ گویا یہ ممکن تھا کہ زندہ اشیاء میں وہ مافوق الفطرت توانائی تھی جو انہیں یہ کیمیائی مرکبات بنانے کی قابلیت فراہم کرتی تھی۔
لیکن 1828 میں ایک جرمن کیمسٹ فریڈرک وولر نے ایک ایسے کیمیائی مرکب امونیم سائنائڈ سے یوریا بنانے کا طریقہ دریافت کر لیا جس کا حیاتیات سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سے دوسرے سائنسدانوں نے بھی ایسے مرکبات بنانے شروع کر دیے جو اس سے پہلے صرف حیاتیات سے متعلق سمجھے جاتے تھے، اور یہ واضح ہونے لگا کہ حیاتیات سے متعلق مرکبات میں کوئی مافوق الفطرت توانائی نہیں، کیونکہ وہ ایسے کیمیائی اجزاء سے بھی بنائے جا سکتے ہیں جن کا بذات خود حیاتیات سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن لوگوں کے لیے صدیوں سے رائج تصورات کو خیر آباد کہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے مطابق حیاتیاتی مرکبات کے بارے میں یہ کہنا کہ ان میں کوئی خاص بات نہیں زندگی کے مافوق الفطرت ہونے کے تصور کی خلاف ورزی تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جانوروں اور انسانوں کو صرف ایک مشین سمجھا جانے لگے گا۔ اس کے علاوہ یہ تصور مذہب سے بھی متصادم تھا۔ خود سائنسدان بھی روحیت کے تصور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 1913 تک بھی ایک انگریز بائیو کیمسٹ بینجمن مور حیاتیاتی توانائی کے تصور کے پرچار میں مصروف تھا، جو کہ روحیت کا ہی ایک نیا نام تھا۔ 1828 میں ہی سائنسدانوں کے پاس زندگی کے آغاز کے بارے میں ایسے مفروضات کی تلاش کا جواز موجود تھا جو مافوق الفطرت تصورات سے پاک ہوں، لیکن کسی وجہ سے یہ کام شروع نہ ہو سکا اور اس کام کو کئی دہائیوں تک کوئی توجہ نہیں ملی۔ شاید جذباتی طور پر روحیت کو چھوڑ دینا ابھی ممکن نہیں ہوا تھا۔ اس کے بجائے 19ویں صدی میں حیاتیات کی سب سے بڑی کامیابی نظریہ ارتقاء تھی، جسے چارلس ڈارون نے پیش کیا تھا۔ ڈارون نے یہ نظریہ 1859 میں اپنی کتاب اوریجن آف سپیشیز میں پیش کیا، جس میں اس نے تفصیل سے اس بات پر دلائل پیش کیے کہ کیسے زندگی کی تمام انواع ایک ہی جد امجد سے ارتقاء پذیر ہوئیں۔ اس نظریے کے مطابق تمام انواع کسی مافوق الفطرت ہستی نے عین اسی حالت میں نہیں بنائی جس حالت میں ہم انہیں آج دیکھتے ہیں، بلکہ یہ تمام کروڑوں سال پہلے موجود انواع سے ارتقاء پذیر ہوئیں۔ یہ نظریہ ابتدا سے ہی بہت زیادہ متنازع ثابت ہوا کیونکہ یہ مذاہب سے متصادم تھا۔ مشتعل عیسائیوں نے ڈارون اور اس کے نظریات پر زبردست حملے شروع کر دیے۔ ارتقاء کا نظریہ زندگی کے آغاز کے بارے میں خاموش ہے۔ ڈارون جانتا تھا کہ زندگی کے آغاز کا سوال انتہائی اہم ہے، لیکن اس کا کلیسا کے حکام سے مزید ٹکر لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاید اسی لیے ڈارون نے اس مسئلے پر اپنی کتابوں میں کچھ نہیں لکھا۔ البتہ اپنے ایک خط میں ڈارون نے اس سوال کا ذکر کیا ہے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہے کہ ڈارون اس سوال کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا۔ لیکن اگر ہم یہ تصور کریں کہ کسی جوہر میں امونیا، فاسفورس کے نمکیات، روشنی، حرارت، بجلی وغیرہ موجود ہوں تو یہ مرکبات مل کر لپڈز اور پروٹین بنا سکتے ہیں جن میں ارتقاء کے عمل کا آغاز ہو سکتا ہے جو انہیں مزید پیچیدہ بناتا چلا جائے۔ اگرچہ یہ ایک مبہم سا خاکہ تھا، لیکن آگے چل کر یہی تصور زندگی کے آغاز کا بنیادی مفروضہ بن گیا۔ اس مفروضے کا آغاز غیر متوقع طور پر ہوا تھا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اتنی جرأت مندانہ آزاد خیالی صرف کسی آزاد اور جمہوری ملک مثلا امریکہ میں ہی ممکن ہو، لیکن در حقیقت زندگی کے آغاز سے متعلق پہلا مفروضہ روس جیسے ملک میں پیش کیا گیا جہاں ایک ڈکٹیٹر حکمران تھا۔ اسٹالن کے روس میں ہر چیز حکومت کے کنٹرول میں تھی۔ دیگر شعبوں کے علاوہ تعلیم کے شعبے پر بھی حکومت کا آئینی کنٹرول تھا۔ خاص طور پر اسٹالن نے جینیٹکس کی ریسرچ پر پابندی لگا رکھی تھی۔ جینیٹکس کی جگہ ٹروفیم لائسنکو نامی ایک شخص جو کہ ایک کاشتکار تھا کے خیالات کو حکومتی سطح پر اجاگر کیا جاتا تھا۔ جینیات پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ لائسنکو کے خیالات کو اجاگر کریں ورنہ انہیں بیگار کیمپ بھیج دیا جائے گا۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں الیگزینڈر اوپرن نے حیاتیات کی کیمسٹری پر ریسرچ جاری رکھی، جو اس لیے ممکن تھا کیونکہ وہ خود پکا کمیونسٹ تھا۔ وہ لائسنکو کے خیالات کی تائید کرتا تھا اور اسے روس کا سب سے بڑا اعزاز آرڈر آف دی لینن دیا گیا تھا۔ اس نے 1924 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اوریجن آف لائف۔ اس میں اس نے زندگی کے آغاز کے بارے میں اپنی آراء قلم بند کی جو حیرت انگیز حد تک ڈارون کے خیالات سے ملتی جلتی تھی۔ الیگزینڈر اوپرن نے یہ تصور کرنے کی کوشش کی کہ زمین کے آغاز کے وقت یہاں پر کیا حالات تھے۔ زمین کی سطح انتہائی گرم تھی کیونکہ خلا سے لاکھوں شہابیے زمین پر بارش کی طرح برس رہے تھے۔ ان کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی حرارت کی وجہ سے زمین کی سطح پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل تھی جس میں ہزاروں قسم کے کیمیائی مرکبات شامل تھے بشمول کاربن کے مرکبات کے۔ جیسے جیسے سطح زمین کا درجہ حرارت کم ہوتا گیا ویسے ویسے ہوا میں موجود آبی بخارات بھی ٹھنڈے ہونے لگے اور یوں زمین پر طوفانی بارشوں کا آغاز ہوا۔ یہ پانی گہری جگہوں پر اکٹھا ہونے لگا جس کے نتیجے میں سمندر نمودار ہوئے جن کا پانی گرم تھا اور ان میں کاربن کے مرکبات کی بھرمار تھی۔ ان مرکبات کے آپس کے تعاملات سے مزید پیچیدہ اجزاء وجود میں آئے۔ زندگی کی بنیادی اجزاء مثلا شکر اور امینو ایسڈز وغیرہ سب سمندر کے پانی میں معلق رہنے لگے۔
ان میں سے کچھ مرکبات آپس میں مل کر جھنڈ کی شکل میں اکٹھا رہنے لگے۔ بہت سے کیمیائی مرکبات پانی میں حل نہیں ہو پاتے، جیسے پانی کے اوپر تیرتی تیل کی ایک تہ۔ یہ کمپاؤنڈز جب پانی کے اندر معلق ہوتے ہیں تو انتہائی چھوٹے چھوٹے ببلز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جنہیں کارسویٹ کہا جاتا ہے۔ ان بلبلوں کا قطر 1 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے۔ اگر ان بلبلوں کو خوردبین سے دیکھا جائے تو یہ حیرت انگیز حد تک زندہ خلیات کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بلبلیں پانی سے دیگر کیمیائی اجزاء کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، چنانچہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ وہ کیمیائی مرکبات جو زندگی کی بنیاد ہیں ان بلبلوں میں اکٹھا ہونے لگیں۔ اس نظریے کے صرف 5 سال بعد برطانوی سائنسدان ہالڈن نے آزادانہ طور پر وہی مفروضات پیش کیا جو روس میں اوپرن نے کیے تھے۔ ہالڈن پہلے ہی نظریہ ارتقاء کو ثابت کرنے کے لیے بہت سا کام کر چکا تھا۔ اس نے ڈارون کے نظریات کو اس وقت کی ابھرتی ہوئی سائنس یعنی جینیٹکس سے ثابت کیا۔ الیگزینڈر اوپرن کی طرح ہالڈن نے بھی یہی تصور پیش کیا کہ پانی میں نامیاتی سالموں کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آب جوش کی طرح بن جائے گا۔ اس میں زندگی کی بنیادی کیمیائی اجزاء تیل کی جھلی سے بنے بلبلوں میں مقید ہو جائیں گے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ دنیا کے تمام ماہرین حیاتیات میں سے صرف اوپرن اور ہالڈن نے یہ مفروضہ پیش کیا۔ کسی مافوق الفطرت ہستی کی مدد کے بغیر زندہ اجسام کا وجود میں آ جانا ایک ناقابل یقین تصور محسوس ہوتا تھا۔ ڈارون کے ارتقاء کے نظریے کی طرح یہ مفروضہ بھی گویا مذہبی سوچ سے انحراف کرتا تھا، لیکن روس کی لادینی حکومت کو اس پر اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حکومت زندگی کی مادی بنیادوں پر وضاحت کی خواہاں تھی۔ اس مفروضے کو اوپرن ہالڈن مفروضے کے نام سے جانا جانے لگا۔ اگرچہ یہ مفروضہ عقلی طور پر درست معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ اس کا کوئی ثبوت میسر نہیں تھا۔ 1/4 صدی تک یہ مفروضہ بغیر کسی تجرباتی ثبوت کے یاس و امید کی حالت میں رہا۔ جب ہیرالڈ یورے نے زندگی کے آغاز کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اس وقت تک اسے 1934 کا کیمسٹری کا نوبل انعام مل چکا تھا، اور اس نے ایٹم بم بنانے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ایک دن اپنے لیکچر میں اس نے واضح کیا کہ غالباً زمین کے آغاز کے دنوں میں زمین کی فضا میں آکسیجن موجود نہیں تھی۔ آکسیجن کی غیر موجودگی میں نامیاتی مرکبات کے تعاملات آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ آکسیجن کی موجودگی میں کئی نامیاتی مرکبات فوراً ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ اسٹینلے ملر بھی لیکچر سن رہا تھا۔ لیکچر کے بعد اس طالب علم نے یورے سے پوچھا کہ کیا ان مفروضات کو لیبارٹری میں پرکھا جا سکتا ہے۔ یورے کو شک تھا کہ لیبارٹری میں ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا، لیکن ملر نے اسے راضی کر لیا، اور یوں 1952 میں زندگی کے آغاز کے حوالے سے دنیا کے مشہور ترین تجربے کا آغاز ہوا۔ تجربہ بہت سادہ تھا۔ ملر نے کچھ شیشے کی سراہیاں لی اور ان میں وہ 4 مایع جات بھر لیے جو اس کے خیال میں زمین کے آغاز کے وقت فضا میں موجود تھے، یعنی ابلتا ہوا پانی، ہائیڈروجن گیس، امونیا اور میتھین۔ آسمانی بجلی کے کنڈوں کا انتظام بجلی کے جھٹکوں کی مدد سے کیا گیا۔ ملر نے دیکھا کہ ایک ہی دن بعد سرائیوں میں پانی کا رنگ گلابی مائل ہو گیا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر گہرے سرخ رنگ کے مائع میں تبدیل ہو گیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں بہت سے کیمیائی مرکبات پیدا ہو گئے ہیں۔ جب ملر نے ان مرکبات کا تجزیہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس میں 2 امینو ایسڈ گلیسائن اور ایلانائن موجود تھے۔ امینو ایسڈز کو اکثر زندگی کے بنیادی مرکبات میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور یہ پروٹین کے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کا نظام چلاتی ہیں۔ ملر نے زندگی کے بنیادی مرکبات کو لیبارٹری میں بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان نتائج کو 1953 میں سائنس کے انتہائی معتبر جریدے سائنس میں شائع کیا گیا۔ یورے نے بڑے پن اور کمال بے غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پیپر میں اپنا نام شامل نہیں کیا، اور اس دریافت کا تمام سیرا ملر کے سر باندھا۔ اس کے باوجود اس تجربے کو آج تک ملر یورے کے تجربے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تجربے کی خوبی یہ ہے کہ اس نے فضا میں موجود بہت سادہ سے مرکبات سے زندگی کے پیچیدہ اجزاء بن جانے کے مفروضے کو سچ ثابت کر دیا۔ اگرچہ بعد میں مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ زمین کے آغاز کی فضا اس سے بہت مختلف تھی جس کا ملر اور یورے نے اندازہ لگایا تھا، تاہم اس تجربے سے یہ بنیادی اصول واضح ہو گیا کہ سادہ نامیاتی مرکبات سے حیاتیاتی اجزاء کا بن جانا عین ممکن ہے۔ یہ تجربہ اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ عوام میں آج تک مقبول ہے۔ ملر کے تجربے کی کامیابی کے بعد بہت سے سائنسدانوں نے سادہ مرکبات سے حیاتیاتی اجزاء بنانے کے ان گنت طریقے دریافت کر لیے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کے آغاز کا پراسرار مسئلہ حل ہونے ہی والا ہے، لیکن مزید تحقیق سے یہ دریافت ہوا کہ زندگی سائنسدانوں کے اندازے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ زندہ خلیات محض کیمیائی مرکبات کے تھیلے ہی نہیں بلکہ انتہائی پیچیدہ کیمیائی مشینیں ہیں۔
اچانک ایسا محسوس ہونے لگا کہ خلیات کو مصنوعی طور پر بنانا سائنسدانوں کے اندازے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اوریجن آف لائف کی ایپیسوڈ نمبر 1 یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔